سهولا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. پچھلے کچھ دنوں تو والدین کی عظمت و شان کے بارے میں ہوئی، چونکہ پچھلے کافی دنوں تو اسی بیان کر رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، انہوں نے راضی رکھنا چاہیے۔ آج اسی سوچنا ہے یا بیان کریں گے کہ انہوں نے راضی کرنا فائدہ کی اور دوسرا انہوں نے راضی کرنے کس طرح، یعنی کیونکہ سمجھنے کو نہیں بتا رہا کہ اپنے ماں باپ میں راضی رکھو، انہوں نے راضی رکھنے کی طریقہ ہے کہ میں انہوں راضی کری اور فائدہ کی انہوں راضی کرتا۔ انشاءاللہ آج موضوع پوری توجہ بنا سکنا تاکہ اتفاق پتہ لگ جائے انہوں نے راضی کرنا فائدہ کی اور دوسرا عمل کی راضی کریے اکوٹ راضی کریے۔ رب کائنات نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا، یا میرے مولا میرے بابا کی رحمت فرما، جنہیں بچپن سے انہوں نے میری رحمت کی تھی، میرے پیار کیا، میرے محبت کی تھی، اتنا ساری اپنے والدین واسطے والدین کا حسن سلوک کرنا، ان کی بات کو فرمانبرداری کرتے رہنا، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کے لیے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرنا، انہیں شفقت و رحمت کی نظر سے دیکھنا، ان سے دلی محبت کرنا، کسی معاملات میں ان سے پہل نہ کرنا، حتی الامکان ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ لوگوں کو ہر کام کرنا چاہیے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ طاعت اللہ طاعت الوالدی ومعصیۃ اللہ معصیۃ الوالدی، باپ کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری اور باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ ایک اور کہہ رہا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ اگر اسی باپ کی فرمانبرداری کرو گے سمجھو اسی اللہ کی فرمانبرداری کی تھی، اور اگر باپ کو ناراض کیا سمجھو رب ناراض ہو گئے، اور شہادت تک نہ کر جائے۔ ایک بندہ اللہ برات اللہ کے واسطے کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، کتنا سواب اور بسا باپ دوں ماں دوں فرمانبرداری کرنا سواب کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں چار پائی پر سونا، ایک بندہ اپنے گھر منجی پہ سوتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا، اپنے گھر منجی پہ سوتا اور اپنے ماں باپ کے نام ہوتا اور ان کو خوش کرنے کے لیے باہر ہنسی خوشی سے ان سے بات کرتا ہے، تو صرف اس وقت ہنس کے خدا خوش ہو گیا، میری ماں خوش ہو گیا، نہیں بھی تو کام میں رہا پھر بھی انہوں نے گلا کرنا چاہا تاکہ خوش ہو جائے، تاکہ انہوں نے کمی کا احساس نہ ہو، تاکہ انہوں نے لگے کہ میرے کو چار چکرے بیٹھا ہے۔ خدا کی قسم آقا خدا اللہ کی راہ میں دشمنوں میں جا کر تلوار سے جہاد کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مگر بندہ تلوار
ماں اپنے پیو ہس کے بولتا ہے اور انہوں نے ہس ہس کے گلا کر رہے تاکہ وہ انہوں کی کمی کا احساس نہ ہو، اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ خدا کی قسم ایک انہوں کو ہس کے گل کرنا، تلوار کا جہاد کرنا میں کتنے زیادہ چاہیے۔ اور حسن ابن حسن البصری بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور بے شک میری والدہ نے، میرے والد نے مجھے حج کی اجازت بھی نہیں دی، یعنی میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہہ بھی دیتا کہ تم حج پہ جا، قربان جانا۔ اگر بندے کے ایک حج پہ فیصلہ کو تو ہر حالت کرنا چاہیے، لیکن کئی بندے بڑے وہ ہر سال حج کی طرف بندے۔ آپ نے فرمایا تیرا اپنی والدین کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بھوکے کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے کھان کی جگہ پہ بیٹھو، انہوں نے نال ایک مرتبہ کھانا کھانا، اپنے ماں باپ کے نال محبت نال پیار نال بیٹھ کے ایک مرتبہ کھانا کھانا تیرے حج کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ حج کرنا شامل، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ حج ایک تجربی کرنا، اسے پہلے ثابت، اس کے بعد دوسری دفعہ حج کرنا کو جانا، فرمایا تیرے ماں باپ کے نام بیٹھ کے محبت کا ایک مرتبہ کھانا کھانا تیرے حج کرنا کتنے زیادہ چنگا ہوگا۔ اور ہمیں ماں باپ کو راضی کرنے سنہری طریقے دسنا ہے، کیوں راضی ہو سکتے؟ کوئی بڑا بڑا کام نہیں کہ کوٹھے کو چھال مارے اور راضی پڑے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں، چھوٹے چھوٹے کام۔ اور دیکھنا کیا اسی اتنا کمت اپنے ماں باپ کو شامل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام نہیں۔ مسئلہ والدین کے حقوق کے والدین کے کبھی پورے نہیں ہو سکتے، البتہ بعض ایسے طریقے ضرور ہیں کہ جنہ کے مطابق چاہے کہ اسی اپنے ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں۔ پہلی بار کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو مشورہ کرے، انہوں نے مشورہ ضرور کرے کہ اے کبھی کام نہ کرو۔ مثلاً عید الاضحیٰ تو بکرا کھانا، قربانی کرنی، جیسے ہی انہوں نے کچھ قربانی کرنی کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ انہوں کو اکیلا کہنا نہ کرو، مشورہ کر لو، پہلے آپ کو قربانی کرنے کی کرنا چاہیے۔ رمضان کا آغاز آ رہا ہے، پوچھو پہلے ہو گیا آپ نے کس نے اپنا تمام کرنا چاہیے، اندر کا پوچھو تو آپ جی یا بندہ شادی میں بیاہ کے موقع اپنے ماں باپ کا انہیں پوچھ لو کہ بیٹا شادی بیاہ ہو، کئی ماں باپ کو پوچھو بیٹا بیاہ کی تمام ہے، پتہ نہیں ہے انہوں تو پتہ ہے میں نے کسی کرنے نہیں کی نہ کاٹ شادی بیاہ تو ہمیں سارے خرچے کو سا کرنا ہے، پاہمیں پہلے ماں باپ نے 10 روپیے بھی نہیں کرتے خرچ کرنے، لیکن انہوں نے پوچھو کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہے، اپنی بیٹی کی شادی کر رہے، کس طرح اہتمام کرنا چاہیے، کی پتا نہیں کس طرح سے بھی کنوں کنوں بنانا چاہیے، پوچھو مان جا کے، اگر نہیں پوچھا تو پانی جائے، سردی کا موسم آ رہا ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، انہوں نے مشورہ کرنا کہ سردی گرمی کس طرح کی کرنی چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، مشورہ کرو خدا خدا کی قسم۔ اور اگر کسی بھی ماں باپ ناراض نہیں ہوں تو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو راضی کرنے کی کوشش کرتے، نہیں مانتے دیکھو انہوں نے کتنے تعلق بات ہے، کتنا بھی بہت پیار کرتے، انہوں بن جاؤ، انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ دیکھتے ناراض نہیں کرتے، سامنے کو سنے کرا دو، یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ والدین دیہات پر غصہ کرنے کا حتیٰ پیروں میں غصہ کرے، اپنے ماں باپ کے کمرے میں صفائی کرے، جتنی ہو رہتا خود بوکر لے کے صفائی کرنے کوشش کرو، ایک چاہے اپنی بچیاں بھی کہہ دے چھوٹے لیکن زیادہ خوشی بنا رکھنی، کسی بوکر بات کے
اپنے ماں باپ جتنے بیٹھے تھے وہ تو صفائی کرنا شروع کر دے، زیادہ خوش ہو۔ اس طرح والدین کے کمرے سے کچھ چیزاں پہننے کا خیال کرو، اپنی پریشانی نہیں بنا، کوشش کرو نہ بنا کرو۔ یہ اگر کسی کو تم پریشان میں ہو تو کبھی انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ والدین کی جیب کوئی تھوڑے بہت پیسے پا دو، اس وجہ ہے کہ انہوں نے پوترے پوتریاں تھوڑے بچے آنے وہ انہوں نے پیسے دے دو، وہ بچے انہوں نے محبت کر دو، تسی تھوڑے بہت پیسے اپنی جیب پہ کر دو، پہاڑی طور کرا کے انہوں نے جیب پہ پا دو تاکہ بچیاں کا اسیسمنٹ کیا ہونا، تاکہ کوئی کام ہو کہ بچے دوڑ کے نہ بھی گل سنو۔ اس طرح انہوں نے کھان پین کا اہتمام کرے، اچھی آواز نہ بولے نہ سامنے، انہوں نے احترام کرو، انہوں کی خیریت ایوی پوچھتا ہے کی حال ہے بس کرنا امی تعالیٰ کی حال ہے ٹھیک ہو کوئی مسئلہ دے رہے ویسے کوئی نہ کوئی پوچھے، انہوں کو ویسے دعاواں لے اپنی دعا کرنے کرنے واسطے بچنا کے لیے جانا ابا ہی میرے واسطے دعا کرنا ویسے دعا لگے کرو، والدین کو ان کی پسند کی چیزیں لے کر دو اور انہوں سرپرائز کرو، یعنی کوئی تیری گھر کو خوش ہو گئے اچانک کو بات کرو تو خوش ہو گئے، اور جو کرو جاؤ تو اپنے ماں باپ میں مل کے جاؤ، زیارت کرے نہ انہوں نے دیکھ کے اس اوکے کام ہے کوئی مشکل نہیں پہ دس گئے، اور جو گھر جاؤ اپنے ساری اپنے ماں باپ کو سلام کرو، اور والدین کے اوپر اچھا ایک چھوٹی گل ہے، والدین کے کمرے میں جو جن الماری ہیں یا جتنے رہی ہیں اتنے گولیاں کا ڈبا لیا کر رکھ دو، ٹافیاں کا ڈبا لیا کر رکھ دو، یہ کھانے میں تو اس واسطے تاکہ تابعی بچے جتنا نہ میدان میں تو انہوں نے گولیاں کا گولی ہوتا ہے ایک کتافی دے ہوتا ہے بچے انہوں نے محبت کر کے انہوں نے نام رہن گے انہوں نے کوٹ رہن گے، والدین کو خوشی اور راضی رکھنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ انہوں نے جو رشتے دار ہیں جو انہوں نے عزیز ہیں انہوں نے محبت کرو، انہوں نے دوستوں نے محبت کرو، ان سے ملاقات کرو، ان کی بھی عزت کرو، ان کو محبت آمیز خوبصورت القابات سے مخاطب کرو، سونے طریقے سے انہوں نے بلاؤ، اپنے باپ کو تو باپ کا جنہوں نے محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی سونے لفظوں کا بتاؤ، سونے لفظوں کا یاد کرتا ہے باپ کا ماں خوش ہو کر کے۔ والدین کے سامنے کئی بندے غیر ضروری گلا کرتے ہیں تو انہوں نے چڑھ چڑھتی ہے کہ یہ ہی ہمیں ڈوبنے لگتا ہے، غیر ضروری گلا اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ میں اپنی بیوی نوائے لاتا میں اپنی بیوی نوائے بناتا میں اپنی بیوی نوائے لاتا ایک بھی غیر ضروری گلا نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اپنی بیوی کو بھی حقوق ادا کرو، اپنی والدہ کو بھی حقوق ادا کرو، کوشش کرے کہ ایک تو دوسرے کے سامنے دوسرے پہلے کے سامنے کوئی ایسی گل نہ کرو انہوں نے دل آزاری ہو